बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ट्रंप की तारीख़ी फतह और फ़ोन अभी तक नहीं आया। मिलिट्री कोर्स जाने के लिए तैयार हूँ, इमरान खान ने पूरा दावा फिर कर दिया। जज़ीला असलम को क्यों छुट्टी कराई गई और तहरीक एहतजाज के तौर पर चलाई ना गई तो हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी। इन तमाम बातों पे आपको आगाही दूंगा, किसने क्या कहा, क्या मामलात है और कौन पाकिस्तान से भाग गया और कौन पाकिस्तान वापस आ रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइरन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, ट्रंप तारीख़ी तौर पर जीते और इतनी बड़ी हिमायत पहले कभी नहीं मिली जितनी हिमायत इस दफ़ा उनको मिली है। लेकिन उनके साथ भी वो 45 और 47 जो पाकिस्तान में मशहूर है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47, वो उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। वाज़ेह अक्सरियत मिली उनको दोनों ईवानों में और वो बन गए सदर एक बार फिर अमेरिका के। और जो उनके मुखालफिन थे, यानी मुखालिफ जमात जो डेमोक्रेट्स की थी, उन्होंने भी मुबारकबाद दे दी। कमला ने भी बाकायदा अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। लेकिन जो असल बात थी वो पीछे रह गई कि अभी तक फ़ोन नहीं आया। ब्यूटीफुल सेनेटर, बड़े समझदार सियासतदान, दानिश्वर मशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद फ़ोन आएगा, फिर इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो हुकूमत को चाहिए कि उससे पहले उन्हें रिहा कर दें। अच्छा, ये वो बातें जो रिकॉर्ड पे हैं। अच्छा, मैं इनको जब दोहराता हूँ तो देखने वाले कहते हैं नहीं, शायद मैं कोई पटवारी हूँ या मैं कोई मुस्लिम लीग नून का हिमायती हूँ या कोई, मैं तो हालात की बात कर रहा हूँ। मशाहिद हुसैन सैयद ने ये कहा था और लोग कह रहे थे, और पीटीआई ने बहुत ज़्यादा उनकी मदद की, बल्कि उन्होंने सोशल मीडिया पे उनकी जीत पर जो जश्न मनाया, उससे ही पता लग रहा था कि जैसे फ़ौरन फ़ोन आएगा। लेकिन देखना ये कि ट्रंप की तरजीह क्या है। ट्रंप की तरजीह क्या इमरान खान है? ट्रंप की तरजीह क्या पाकिस्तान है? ट्रंप की तरजीह क्या भारत है? ट्रंप की तरजीह क्या अमेरिका है? तो उन्हें साफ अपनी पहली जो फतह याबी के बाद तकरीर की, उन्होंने कहा अमेरिका। अमरीकन तरक्की करेंगे, खुशहाली के रास्ते पे चलेंगे और मामलात को ठीक होगा तो बाकी मामलात भी होंगे। उन्होंने कहा जंगें बंद कर दूंगा, जंगें बंद, यूक्रेन की जंग भी बहुत ज़्यादा। लेकिन तरजीह देखेंगे तो उन्हें पहले यूक्रेन की जंग याद आएगी, उन्हें फ़लस्तीन इसराइल की लड़ाई याद नहीं आएगी, वो बाद में आएगी। क्यों? कि याहू जो है उनका फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, यही दावा है इमरान खान का कि इमरान खान भी मेरा दोस्त है, या इमरान खान ही कहते हैं कि जी हाँ वो ट्रंप हमारे दोस्त हैं। अब मुबारकबाद के पैगाम सारी दुनिया ने दिए, तो इमरान खान साहब ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा जमहूरियत कामयाब हुई और हम पर उम्मीद हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी जहाँ जहाँ हो रही है, जहाँ जहाँ जुल्म व सितम हो रहा है, जमहूरियत के साथ हाथ हो रहा है, जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके लिए किरदार अदा करेंगे ट्रंप। ठीक है, मुबारकबाद के साथ ये पैगाम दे दिया उन्होंने। क्योंकि बिलावल भुट्टो सरदार जी का सीधी सी बात है कि जमहूरियत की बात है, जमहूरियत है, वोटों से कामयाब हुए, तारीख़ी फतह हुई, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हमेशा मिल के आगे चलना चाहता है, ताल्लुकात अच्छे रखना चाहता है तमाम लोगों से, तो वो उनके साथ भी अच्छा रखेगा, तो ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, ये उन्होंने तवक्को की। और वज़ीर-ए-आज़म ने क्या पैगाम दिया? उन्हें ट्वीट में पैगाम दिया कि जनाब ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं, यानी पिछले जो हालात हैं उनमें बेहतरी लाने की कोशिश। क्योंकि जो बाइडन के दौर में कोई हालात अच्छे नहीं थे, वो बिगड़े हुए थे, इमरान खान की हुकूमत से बिगड़े थे, तो बाद में बिगड़े रहे, वो कोई ऐसी बात नहीं, ना कभी कोई राब्ता हुआ, ना कोई लेना न देना। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट जो है वहाँ के दरवाजे खुलने वाले, हडियाला के जेल का दरवाज़ा तो नहीं खुला, क्योंकि ना फ़ोन आया, ना तरजीह बनाई, ना कुछ। तो मिलिट्री कोर्ट के बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुद कहा इमरान खान ने कि मैं तैयार हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ, ट्रायल का सामना करूँगा, कोई मसला नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने मामलात यहाँ अदालतों के ज़रिए तय करेंगे, कानून की रीत के साथ तय करेंगे,
ہم باہر والوں کی امداد نہیں چاہتے. یعنی وہ جو پیٹے ساری کہی تھی نا کہ امریکہ ہی نے نکالا، امریکہ ہی واپس لائے گا، جیل سے بھی وہی نکالے گا. یعنی جو بائیڈن حکومت جو تھی وہ تھا وہ امریکہ جس نے عمران کی حکومت ختم کی تھی. اب تبدیلی آ گئی، اب تبدیلی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تبدیلی آ گئی تو جناب ٹرمپ آ گئے، تو اب امریکہ جو ہے وہ جیل سے باہر نکلوائے گا انہیں. پہلی امریکن حکومت نے انہیں اقتدار سے نکالا، دوسری امریکن حکومت انہیں جیل سے نکالے گی. لیکن فی الحال جو حالات ہیں وہ تانے بانے ایسے نہیں ہیں. میں صرف یہی بات کرتا ہوں، نہ میں کسی کی حمایت کرتا ہوں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مخالفین ہیں حکومت کے، وہ کہہ رہے ہیں بس دن گنے گئے، حکومت جا رہی ہے. کیوں؟ نواز شریف بھاگ گیا، مریم پہنچ گئی ہے، اور شہباز شریف نے بس بستر جو ہے اپنا گول کر لیا ہے، لپیٹ لیا ہے، اور وہ بھی جانے کے لیے تیار ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا نواز شریف واپس آئیں گے، اور یہ 15 سے تک واپس آئیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ہم وڈے چودھری کہتے ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہے تو یک طرفہ گفتگو کردہ ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. حالانکہ یک طرفہ گفتگو نہیں ہے، جو حالات ہیں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں. مجھے کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ملکی حالات ہیں، ہم ملک کے ساتھ ہیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں تو پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان ہماری پہچان ہے. تو یہی سب کی ہونی چاہیے. سیاست پہ تو اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، کوئی چیز کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ٹرمپ سچ مچ بہت اچھے تعلقات بن جائیں، لیکن کیا وہ اپنی معیشت کو چھوڑ کے، اپنے امریکن کو چھوڑ کے، وہ اپنے تارکین وطن کی باتیں، قدر مشترک ہے عمران خان میں اور ان میں. اسی بیس پہ ایک ان کے دوست نے عمران خان صاحب سے خصوصی ملاقات کرائی تھی کہ جناب تاڈے ورگا ہے تو ملو تو صحیح، بڑی خوشی ہوئے گی. تو جو چپے چپے ہوئے تھے، جو پیار محبت سیلفیاں بنی تھیں، وہ اس وقت بنی تھی اسی لیے کہ انہیں کہا تمہارے جیسا تو اسے ملو. وہ ملے. اب کیسے ہمارے جیسے یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. ٹرمپ نے جتنی اپنی انتخابی مہم چلائی، وہ اگر مسلمانوں میں گیا تو اس نے مسلمانوں کی بات کی، اگر وہ ہندوؤں میں گیا تو اس نے ہندوؤں کی بات کی، اگر وہ یہودیوں میں گیا اس نے یہودیوں کی بات کی، اگر وہ عیسائیوں میں گیا تو اس نے عیسائیوں کی بات کی. اور وہ کہیں کوئی سوچ نہیں سکتا وہ کیا کرے گا کیا نہیں. ایسا شاہکار ہے ٹرمپ کہ وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھے، کاروباری آدمی، تاجر ہے، تو وہ معیشت کی حالت تو ٹھیک کرے گا، تجارت. اس لیے امریکن نے اس پر اعتبار کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ امریکن بھی ناراض تھے کہ اسرائیل کی جنگ جو ہے، اسرائیل نے جو ظلم و ستم جاری رکھا ہوا وہ بند ہونا چاہیے، اور جو بائیڈن اس کی حمایت کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے ٹرمپ نہیں کرے گا، یہ بھی غلط فہمی ہے. جب تاجر ہے تو اپنا اسلحہ تو بیچے گا. کس کو بیچے گا؟ آہستہ آہستہ ختم کرے گا. اسے وعدہ کیا جنگ بند کرے گا، لیکن پہلے نمبر پہ یوکرائن کی بات کرے گا، دوسرے نمبر پہ ادھر کی بات کرے گا، باقی چیزوں بھی. اور اچھی بات یہ ہے کہ امن و سلامتی کی بات کے ساتھ دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی بات ہونی چاہیے. اب بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا سلسلہ. ابھی 2-3 دن میں جو رہ گئے باقی بھی ٹچ وچ نکل جائیں گے، کیونکہ رؤوف حسن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امکان نہیں، ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی امیدیں وابستہ رکھی ہیں ٹرمپ سے. لیکن پی ٹی آئی پوری نے رکھی تھیں، یہ ایک حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. اچھا، اگلی بات میں بتاتا ہوں کہ جزیلہ اسلم ان کو رجسٹرارشپ سے ہٹا دیا گیا. تو یہ قاضی کی پالیسی کو ریورس کیا گیا. قاضی صاحب نے کہا تھا جن لوگوں کا آئین اور قانون کے ساتھ تعلق ہے ان لوگوں کو لا کے بٹھایا جائے سپریم کورٹ میں، تو ان کو رجسٹرار بنایا گیا تھا. اب ان پہ الزام کیا ہے؟ ان کو ہٹایا کیوں گیا؟ ان کو ہٹایا اس لیے گیا کہ جیسے ہی قاضی کی جانے کی باری آئی اور یہ شور تھا کہ سینئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا منصور علی شاہ، تو ان کا جھکاؤ منصور علی شاہ کی طرف ہو گیا. پھر جو ہی 26ویں ترمیم آئی اور حالات بدل گئے تو جناب انہوں نے پھر اپنا جھکاؤ چینج کر لیا. تو اس پر پھر یحییٰ آفریدی نے اعتبار نہیں کیا، بلکہ وہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ جو کہ انتظامی امور کے ماہر ہیں، اسلم خان، ان کو 3 سال کے لیے لے آئے. اب ڈیپوٹیشن پہ لے آئے تو ظاہر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے پہلے لوگ ہیں، افسران ہیں، ان کا حق مارا گیا. تو وہاں پریشانی تو ہے، لوگوں میں ہلچل تو مچی ہوئی ہے، لیکن چیف جسٹس اپنا کام چلانا تو اپنی ٹیم تو وہ بنائے گا. تو اس وجہ سے جزیرہ اسلم کو عہدے سے ہٹایا گیا، ورنہ وہ اچھی خاصی چل رہی تھی. اب جو معاملات، اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جلسہ جو ہونا ہے سوابی کا، اس میں پابند کر دیا گیا کہ بس وہ سوابی اور پشاور ڈویژن کے لوگ ہی شرکت کریں گے، باقی نہیں. تو اتنا بڑا یا اتنا ہنگامہ خیز یا وہاں سے کوئی نئی چیز نہیں لگ رہی. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ اگر حقیقی آزادی چاہتے ہو تو پھر تو تحریک چلانی پڑے گی. کیوں کہ
یہ آئینی ترامیم کر کے جناب سپریم کورٹ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا اور باقی بھی معاملات سیدھے کر لیے گئے، ایکسٹینشن بھی دے دی گئی، تو یہ بات نہیں، اور ڈائریکٹ انہیں توپوں کا رخ کر دیا سپہ سالار کی طرف کہ وہ پشت پناہی کر رہے ہیں اس حکومت کی، ناجائز حکومت کی، چور حکومت کی، مینڈیٹ چوری والی حکومت کی، تو یہ کر رہے ہیں۔ تو انہیں کہا جناب احتجاجی تحریک چلائیں گے اور پورے اکسانے کی کوشش کی، پہلے بھی انہوں نے کہا سڑکوں پر نکلو ورنہ حقیقی آزادی نہیں ملے گی، تو اب پھر انہوں نے یہی کہہ دیا۔ لیکن وہ بات جو 45 اور 47 والی بات تھی وہ ٹرمپ کے ساتھ جو جڑی، وہ میں بھول گیا بیچ میں کہنا، وہی کیا ہے، ٹرمپ جب پہلی بار صدر بنے تھے تو 45ویں تھے، 45ویں صدر تھے ایران کے، اپنا امریکہ کے، اور اسی طرح وہ 47ویں اب صدر بنے ہیں، یعنی 45 47 ان کے ساتھ بھی جڑ گیا۔ اور جو ایران کی بات میرے منہ سے نکلی وہ یہ تھی کہ ایران کہتا ہے کہ ٹرمپ بنے یا جو بائیڈن بنے یا کملا بنے، کوئی بنے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ ہے، اس کی اپنی پالیسی ہے، اس کا جو ہے وہ پینٹاگون بیٹھا ہوا ہے، اس کی CIA بیٹھی ہے پالیسی، اس کے تھنک ٹینک بیٹھے ہیں، لہٰذا اسی طرح کا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا، پاکستانی ہمیشہ سے امریکن کے خلاف ہیں، حکومتیں ان کے ساتھ رہی ہیں دوستی میں، لیکن چاہے وہاں کوئی بھی بیٹھے ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا ان کی طرف سے نہیں آئے گی، کیونکہ اب ان کا پہلا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ جناب چین سے دوری اختیار کریں۔ تو اب چین کے تو ہم بہت زیادہ نزدیک ہے، چین ہمارے بہت نزدیک ہے، اور ہم دونوں ایک دوستی کے لیے بہت قربانیاں دے رہے ہیں، تو یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن بہرحال کوئی تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے گا ان تعلقات میں، لیکن ابھی نہیں، چند دنوں بعد، اور عمران خان کے مقدمات جیسے کہ انہیں خود کہہ دیا میں خود مقابلہ کروں گا، تو وہی ہوگا۔ تاہم جو سپہ سالار کی ملاقات ہوئی ہے، کس کی؟ سپہ سالار کی اور سعودی پرنس کی، محمد بن سلمان کی، اس میں بات تو بظاہر صنعت و تجارت اور باقی ترقی اور خوشحالی کی باتیں کی گئی، لیکن کچھ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید امریکہ اب سعودی عرب کو استعمال کرے گا اسی طرح جس طرح نواز شریف کے لیے شاہ عبداللہ کو استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، چلے آنے والے وقت میں 2-3 دن میں یہ پتہ لگ جائے گا، اس کا بھی کچھ نہ کچھ سامنے نکل آئے گا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ صلاح سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔